وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وسع ذنب من بسر ساما مدد قبل ايدي مدد كعبہ ایما مدد وہکا مرتبہ اے غاصن بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نکال ہے الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا دن نصیب ہوا اور آج کے دن کی خصوصیت وہ یہ ہے کہ آج ہمیں جمعۃ المبارک کے یہ لمحات ماہ رمضان المبارک میں نصیب ہو رہے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعۃ المبارک جو جمعۃ سید الایام عید للمؤمنین کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے. اس دن کو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا. خصوصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان بھی ہمیں، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے. اب آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان اور زکوٰۃ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو طہارت اور تزکیہ، اپنا احتساب، ان دونوں چیزوں میں بہترین ذرائع ہیں، رمضان بھی اور زکوٰۃ بھی. تو آج ہم نے اسی پر بات کرنی ہے کہ رمضان اور زکوٰۃ طہارت و تزکیہ کے اہم ذرائع، بہت اچھی ریسورسز ہیں ہمارے پاس رمضان اور زکوٰۃ. تو پہلی بات تو ہم رمضان پر کریں گے، چونکہ آپ سبھی کو علم ہے کہ ماہ رمضان المبارک یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے صدقے بہت سارے مسلمان، لا تعداد مسلمان جو سارا سال
مسجد کی طرف رخ نہ بھی کرتے ہو تو اس مہینے میں وہ مسجد کی طرف رخ کر بیٹھتے. سارا سال وہ مسلمان پاکی ناپاکی کا خیال نہ بھی کرتے ہوں تو وہ اس مبارک مہینے میں، برکتوں والے مہینے میں، وہ مسلمان پاکی اور ناپاکی کا خیال کرتے ہیں. تو طہارت، ماہ رمضان میں طہارت کا بہت ہی زیادہ خیال کیا جاتا ہے. تو یقیناً رمضان المبارک یہ طہارت کے اہم ذرائع میں سے ایک ہے. اور طہارت سے مراد، طہارت کا معنی ظاہری پاکی، ظاہری صفائی، طہارت سے مراد یہ ہے. تو ماہ رمضان المبارک کے آتے ہی، چونکہ اتنا تو الحمدللہ ہر مسلمان کو شعور ہے کہ جب ماہ رمضان تشریف لے آتا ہے تو مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسجد جائیں، نماز ادا کریں. اور اتنا تو الحمدللہ ہر مسلمان کو شعور ہے کہ یار میں مسجد جا رہا ہوں تو مجھے پاک ہونا چاہیے، میں مسجد جا رہا ہوں تو مجھے پاک ہونا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے نظر آنے چاہیے. ظاہری جو پاکیزگی ہے وہ ہر مسلمان اختیار کرتا ہے. اب ماہ رمضان المبارک سے پہلے نہیں خیال ہوتا کہ مسجد بھی جایا جائے. ماہ رمضان المبارک سے پہلے نہیں خیال ہوتا کہ یار ہم پاک یا نہ پاک، ایسے گھر سے نکل گئے، ایسے روزی پر چلے گئے، ایسے دن کے ہم سارے کام کر رہے ہیں، رات گزار رہے ہیں، دن گزار رہے ہیں، نہیں خیال ہوتا. تو ماہ رمضان المبارک کی وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس کی اپنی برکتیں تو اپنی جگہ، لیکن انسان مسلمان خود وہ پاکی، صاف صفائی، ستھرائی کا خیال کرتا ہے. تو ماہ رمضان المبارک یہ اہم ذریعہ ہے طہارت کا. اصل بات تو ہماری آج ہونی ہے تزکیہ پر. تو طہارت میں مختصراً اس کو لے کے چل رہا ہوں. یہ تو ہو گئی جی پہلی چیز کہ رمضان المبارک میں طہارت انسان آسانی سے حاصل کر لیتا ہے. اب زکوٰۃ سے طہارت کیسے ہوتی ہے؟ زکوٰۃ سے طہارت کیسے ہوتی ہے؟ یہ صاف اور واضح بات ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ اپنے مالوں میں سے نکالو زکوٰۃ تاکہ تمہارے مال کو پاک کر دیا جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالو تاکہ تمہارے مال کو پاک کر دیا جائے. اور یہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سود کماتے ہیں تو سود سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. تو اللہ رب العزت کے قرآن کے یہ الفاظ کہ اپنے مال میں سے نکالو زکوٰۃ تاکہ تمہارے مال کو پاک کر دیا جائے. تو زکوٰۃ نکالنے سے مال کی پاکی، طہارت، ماہ رمضان المبارک کے آنے سے ہمارے جسموں کی طہارت اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ہمارے مال کی طہارت. تو زکوٰۃ اور رمضان یہ طہارت حاصل کرنے میں بہترین ذریعہ ہے مسلمانوں کے پاس. کیونکہ کافر تو آپ کو کافر تو زکوٰۃ نہیں دیتا، کافر تو زکوٰۃ سے بالکل کوسوں دور ہے. کوئی بھی مذہب ہو، مسلمانوں کا ایک ایسا مذہب ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ تحفے عطا فرمائے، ماہ رمضان، زکوٰۃ، صدقہ، فطر،
یہ سارے تحفے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائے. تو زکوٰۃ اور رمضان طہارت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ. اب آئیے تزکیہ، احتساب، اردو میں اس کو کہتے ہیں احتساب. تزکیہ، ماہ رمضان المبارک بہترین سے بھی زیادہ بہترین مہینہ ہے. اس کی برکتیں تو اپنی جگہ، لیکن تزکیہ، اپنا احتساب کرنے میں ماہ رمضان المبارک سے زیادہ بہترین کوئی مہینہ نہیں. وہ کیسے؟ اکثر جمعۃ المبارک میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی امام صاحب بہت ساری باتیں آپ سے کرتے ہیں. ان باتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب بے حیائی سے بچا جائے، ان باتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہوں سے روکا جائے. یہ ساری باتیں جمعۃ المبارک میں ہوتی ہیں. کئی مقامات، کئی جمعوں میں اور کئی مساجد میں اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. گناہوں سے بچو ایمان والوں، اللہ سے ڈرو ایمان والوں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن کتنی عظیم اور برکتوں والی بات ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک تشریف لے آتا ہے، وہ ایمان والا جسے امام صاحبان کہہ کر تھک گئے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والوں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، اے ایمان والوں گناہوں سے باز رہو. ماہ رمضان مبارک سے تشریف لاتے ہی ایمان والا خود بخود ہی گناہوں سے محفوظ ہونے کی کوشش کرنے لگتا ہے. خود، یعنی کہ آج روزہ رکھ لیا، اب چونکہ ہماری یہ بہت زیادہ عادت ہوتی ہے گالیاں دینے کی، تو آج روزہ رکھا ہے تو اب روزہ رکھنے کے بعد وہ خود خیال کرتا ہے یار روزہ ہے. کوئی غصے والا آدمی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار آج میں کم سے کم لوگوں سے ملاقات کروں گا کیونکہ مجھے تو غصہ جلدی آتا ہے، اور روزے میں تو مجھے اور بھی زیادہ جلدی غصہ آ جائے گا، میرا روزہ خراب ہو جائے گا. کہ میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے، آپ کے مشاہدے میں. گلی محلوں میں رش کم نظر آتا ہے، دن بھر ویسے عموماً ایسا ہوتا ہے بھائی کسی گلی کے کونے پر لڑکے کھڑے ہیں، کسی چوک پر لڑکے کھڑے ہیں. اب جیسے ہی رمضان المبارک آیا تو رمضان المبارک کے آتے ہی وہ لڑکے احتیاط کرتے ہیں یار روزہ ہے. اللہ کرے کہ سب روزے دار بھی ہوں، لیکن احتیاط کرتے ہیں کہ یار روزہ ہے، رمضان ہے، آج گھر میں رہیں گے، ایسا نہ ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے، ایسا نہ ہم گالیاں دے دیں، ایسا نہ ہم بے حیائی کریں، ہم اپنی آنکھوں کے پردے کو پاش کر دیں. خود ہی احترام کیا جاتا ہے. یہ ماہ رمضان المبارک کی برکت ہے جسے جو ہمارے مشاہدے میں تو ہے، ہماری نظروں میں تو ہے، لیکن کبھی ہم نے محسوس نہیں کی کہ یار 11 مہینے امام صاحبان یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بے حیائی بہت بڑا گناہ ہے. 11 مہینے امام صاحبان یہ پکار رہے ہوتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. 11 مہینے یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور رمضان آتے ہی کوئی امام نہیں کہتا کہ یہ کام کرو، یہ رکو، یہ اس سے رکو، اس سے بچو، اس سے بچو. اپنے آپ ہی دل اس بات پر ہمیں راغب کرتا ہے کہ نہیں یار روزہ ہے یہ کام مت کرنا، نہیں بھائی روزہ ہے یہ کام مت کرنا. تو مراد یہ ہے کہ اب ہمارے ضمیر نے تھوڑی سی جنبش، تھوڑی سی حرکت شروع کی ہے. تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے، اور ہمارے ضمیر نے ہمیں تھوڑا تھوڑا جھنجھوڑنا بھی شروع کر دیا ہے. تو لہٰذا اب ہم خود اپنا تزکیہ کریں، خود احتساب کریں کہ یار ماہ رمضان سے پہلے تو میں یہ گناہ بڑی آسانی سے کر لیا کرتا تھا، لیکن اب رمضان کے آتے ہی اس گناہ کے لیے مجھے اپنے آپ کو منانا پڑ رہا ہے، اپنے آپ میں باتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ یار رمضان ہے، نہیں یہ گناہ نہیں کرنا، اپنے آپ سے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان ابھی بھی، میرا دل
ابھی بھی میرے ایمان سے منور ہے، لہذا جب میں رمضان میں گناہ سے بچ سکتا ہوں تو رمضان کے علاوہ بھی بچ سکتا ہوں۔ اب اپنا احتساب، اور سب سے بہترین مہینہ رمضان جس میں انسان اپنا احتساب کر سکتا ہے کہ یار میں نے گناہوں سے بچنا ہے، میں نے گناہوں سے بچنا ہے اور رمضان میں خود ہی بچ رہا ہوں، تو لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی ہم رمضان میں خود گناہوں سے بچ رہے، اور رمضان کے علاوہ تو لوگ ہمیں کہہ کر تھک جاتے ہیں کہ بچو بچو بچو، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے اور آسان سی بات ہے، جب آپ اپنا احتساب کریں گے نا، جب تزکیہ کریں، پہلی چیز تو تزکیہ مجمع میں بیٹھ کر ہوتا نہیں، تزکیہ ہوتا ہے، احتساب ہوتا ہے اکیلے میں بیٹھ کر۔ جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں تو آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا، بہت سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں دماغ میں، بہت ساری باتیں، اپنے آپ سے انسان بات کر رہا ہوتا، بس وہی تزکیہ، وہی احتساب ہے۔ جب آپ اپنے آپ سے بات کر سکیں، آپ کو وقت ملے کہ آپ اپنے آپ سے بات کریں، اور اپنے آپ سے بات یہ کریں کہ یار میں رمضان میں جو گناہوں سے بچ رہا ہوں، کچھ ایسا ہو جائے کرم کہ میں رمضان کے علاوہ بھی گناہوں سے بچ جاؤں۔ خصوصاً میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ عموماً ہمارے نوجوان جن کی فضیلت میں، نوجوانوں کی فضیلت میں سرکار علیہ السلام کی یہ حدیث آئی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص جوانی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، جو شخص جوانی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ یہ کوئی حبیب بن جانا کوئی چھوٹی معمولی بات ہے؟ اللہ رب العزت کا حبیب ہونا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ رب العزت کی قربت میں آ جانا یہ کوئی عام بات ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے قربت الہی انہیں نصیب ہوتی ہے۔ یہاں پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جو شخص جوانی میں توبہ کر لے اللہ رب العزت اسے اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے فضیلت۔ اب کوئی بزرگ یہ نہ سوچیں کہ یار میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب لہذا میں توبہ کروں یا نہ کروں۔ توبہ کرنے کے فائدے اپنی جگہ ہیں، لیکن اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ توبہ کرنے کے جہاں فائدے اپنی جگہ ہیں، لیکن کس عمر میں توبہ کی جا رہی ہے اس کے فائدے بھی اپنی جگہ ہے۔ اب کوئی شخص زندگی بھر گناہ کر کے توبہ کرے تو اس کے فائدے ظاہر کم ہوں گے، اور کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ گناہ کرنا یعنی اس نے اپنی زندگی کا آغاز ہی کیا، ابھی بالغ ہی ہوا ہے اور تھوڑی ہی زندگی گزاری ہے اور پھر اس نے توبہ کر لی جوانی، بالکل نوجوانی میں، تو پھر اس کے فائدے اپنی جگہ الگ ہے۔ تو کوئی بھی یہ نہ سوچے یار میری عمر کیا ہے، توبہ کر لے، اور جو توبہ کر لیتا ہے، یہ بھی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اسے ایسا پاک کر دیتا ہے کہ جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ جو شخص توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت ایسا پاک کر دیتا ہے جو جیسے ابھی پیدا، ابھی دودھ سے دھلا ہوا ہو۔ تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ماہ رمضان کے علاوہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان کے آتے ہی ہم رک جاتے ہیں، خود ہی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یار یہ کام غلط ہے مت کرو، یار یہ کام غلط ہے مت کرو۔ ایک ایسا کام بھی میں بتاؤں کہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی لوگ اس سے بھی رک جاتے ہیں، ایسا کام یار ماہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے وہ کام کر لیتے ہیں، یا رمضان شروع ہو گیا تو پھر اچھا نہیں لگے گا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شیو بناتے ہیں،
اور ماہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے پہلے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار بنا لیں، رمضان میں بنائیں گے اچھا نہیں لگے گا، ابھی بنا لیں۔ تو ماہ رمضان المبارک جیسے ہی تشریف لے آتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے یار ابھی شیف بنا لے، رمضان المبارک آ جائے گا تو پھر اچھا نہیں لگے گا۔ یعنی کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں یہ کام کرنا یا ماہ رمضان المبارک کے علاوہ یہ کام کرنا اچھا عمل نہیں ہے، جبھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اچھا نہیں لگے گا، ماہ رمضان سے پہلے یہ کام کر لیا جائے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں جو چیز گناہ ہے وہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی گناہ ہے، لیکن ہمارا امت کا یہ تصور، یہ فلسفی اپنی جگہ انہوں نے قائم کر دی کہ ماہ رمضان میں تو گناہوں سے بچتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی ماہ رمضان المبارک میں گناہوں سے بچا جائے، اور ماہ رمضان المبارک کے علاوہ دھڑلے سے بے باکی سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک میں جو چیز گناہ ہے وہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی گناہ ہے۔ تو ماہ رمضان بہترین ذریعہ ہے ہمارے پاس اپنا تزکیہ، اپنا احتساب کرنے کا، اپنے آپ سے بات کرنے کا، اپنے آپ سے گفتگو کرنے کا کہ یار ماہ رمضان سے پہلے میں سارے گناہ کر رہا ہوں اور ماہ رمضان کی تشریف لے آتی میں چھوڑ رہا ہوں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، کوئی مجھ سے آ کر نہیں کہہ رہا کہ یار تم یہ گناہ مت کرو، تم یہ گناہ مت کرو، میں خود ہی چھوڑ کے بیٹھا ہوں سارے گناہ۔ تو کیا بات ہے، ایسی کیا بات ہے؟ میں ماہ رمضان کے آتے ہی اس کام کو بھی برا سمجھ رہا ہوں، اس کام کو بھی برا سمجھ رہا ہوں، شیک بنانے کو بھی برا سمجھ رہا ہوں، لڑکیوں کو دیکھنے کو بھی برا سمجھ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں تو عادت یہ ہے لڑکی کو دیکھ کر فوراً اللہ رب العزت کو یاد کر لیا جاتا ہے، اور ماہ رمضان کے آتے ہی میں اسے بھی برا سمجھ رہا ہوں۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ عموماً لڑکے جو نوجوان ہیں کہیں بیٹھے ہیں اور ان کی سبحان اللہ نکل جاتی ہے، ماشاء اللہ نکل جاتی ہے، تو ماہ رمضان کے آتے ہی میں یہ کام بھی نہیں کر رہا۔ تو یار کوئی تو بات ہے، میرے دل میں ایمان تھوڑا تو باقی ہے کہ رمضان میں مجھ سے یہ دل کہہ رہا ہے کہ بھائی نہ کر، یہ کام گناہ ہے، یہ کام غلط ہے، نہ کر، تو کوئی تو بات ہے۔ تو پھر آپ ماہ رمضان بہترین ذریعہ اسی لیے ہے کہ جو کام 11 مہینے امام صاحب کہہ کر تھک گئے کہ آپ نہ کریں، آپ رک جائیں، ان کاموں سے آپ بچنے کی کوشش کریں، ماہ رمضان آتے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، خود ہی بچنا شروع کر دیا۔ تو بہترین ذریعہ ہے احتساب کا ماہ رمضان، کہ آپ رات بیٹھ کر اپنے آپ سے ذرا بات تو کریں کہ یار مجھ سے کسی نے بھی نہیں کہا میں گناہوں سے بچنا شروع ہو گیا، تو لہذا میں ماہ رمضان کے علاوہ بھی گناہوں سے بچنے کی طاقت رکھتا ہوں، ماہ رمضان کے علاوہ بھی میں گناہوں سے بچنے کی طاقت رکھتا ہوں، کہ اگر میں آج گناہوں سے بچ سکتا ہوں تو ماہ رمضان کے علاوہ بھی گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ اور پھر اس کا بھی کچھ لوگ جواب دیتے ہیں کہ نہیں امام صاحب، ماہ رمضان میں گناہوں سے اسی لیے بندہ بچ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت شیطان کو جکڑ لیتا ہے، اور ہمیں گناہوں کی طرف ابھارتا کون ہے؟ شیطان۔ تو جناب ذی احتشام، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہمیں گناہوں کی طرف شیطان نہیں ابھارتا۔ کہ یہ کیسی بات ہے؟ جی بالکل یہ حقیقت بات ہے، ہمیں گناہوں کی طرف شیطان نہیں ابھارتا۔ کیوں؟ کہ شیطان جب اللہ رب العزت نے اعلان کیا سجدہ کرو، شیطان نے منع کر دیا، تو شیطان کو کس نے ابھارا تھا کہ سجدہ نہ کر؟ شیطان کے نفس نے، شیطان کے نفس نے۔ میں آپ کو آہستہ آہستہ وہاں لے کر آ رہا ہوں جو چیز آپ کو گناہوں سے روکتی ہے اور گناہوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ شیطان بظاہرہ، شیطان تو لعین مردود ہے ہی، لیکن کیوں ہم رمضان میں بھی بہت سارے لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں؟ بھائی اب وہ بولے کہ رمضان تو شیطان تو جکڑا جا چکا ہے، پھر ہم گناہ کیسے کر رہے ہیں؟ اسی پر لا رہا کہ ماہ رمضان امام صاحب شیطان جکڑا جاتا ہے، اسی لیے ہم آسانی سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ 11 مہینے تو شیطان کھلا ہوتا ہے، اسی لیے ہم گناہ دھڑلے سے بے باکی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل کسی بھی غیر ضروری چیز کو ماہ رمضان میں
اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے. شیطان جکڑا جاتا ہے. نہیں جناب، جب جون اور جولائی آتا ہے نا، جون اور جولائی بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اسکول کی جو ٹیچر ہوتی ہیں وہ بھی بچوں کو ڈائری میں ہوم ورک دے کر بھیجتی ہیں، بیٹا یہ 2 مہینے فارغ نہیں بیٹھنا، یہ سارا کام کر کے لانا ہے. 2 مہینے بعد ٹیچر کو بچہ اسٹوڈنٹ پیش کر رہا ہوتا ہے کہ میڈم یہ میں نے سارا کام کیا، دیکھیں 2 مہینے فارغ نہیں بیٹھا. تو جب شیطان کو جکڑا جانا ہوتا ہے پہلے ہی اعلانات ہو جاتے ہیں. ہماری طرح تھوڑی کہ چاند دیکھ رہے ہیں، چاند نظر آئے گا نہیں نظر آئے گا. اللہ 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 ہے بھائی، رب رب ہے. پہلے ہی اعلانات ہو جاتے ہیں آسمانوں پر کہ یہ کام ہے، فلاں فلاں کے یہ کام ہے، فلاں نے ابلیس کو پکڑ کر کے لانا ہے. تو شیطان پہلے ہی ہمارے نفس کو ہوم ورک دیتا ہے کہ دیکھو یہ 11 مہینے ڈٹ کر کھاتا تھا، لہذا کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ تمہیں ڈائریکشنز دی جائیں، انسٹرکشنز دی جائیں، تمہیں ہدایات دی جائیں، کیونکہ یہ 11 مہینے ڈٹ کر کھاتا تھا. اب رمضان آیا ہے، اب اس کی خوراک میں کمی آئے گی، خوراک میں کمی آئے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے. لیکن جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے تم اسے رکنے مت دینا، اور جب یہ زیادہ کھائے گا تو گناہوں کی طرف اپنے آپ راغب ہو جائے گا. ہمیں گناہوں کی طرف شیطان ڈیوٹی ضرور لگا دیتا ہے نفس کی کہ جناب اس کو گناہوں کی طرف راغب کرنے کا یہ سلسلہ ہے، اس کو گناہوں کی طرف راغب کرنے کا یہ سلسلہ ہے. لیکن ہم سارا پورے 11 مہینے شیطان پر ڈال دیتے ہیں کہ نہیں ہم کیا کریں، شیطان تو بڑا طاقتور ہے، وہ ہم سے گناہ کرا دیتا ہے. اور رمضان آتا ہے، رمضان میں تو شیطان پکڑا جاتا ہے نا امام صاحب، اسی لیے ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. یہ 11 مہینے بھی ہم اپنی مرضی سے گناہ کرتے ہیں، اور ماہ رمضان میں اگر گناہوں سے بچ رہے ہیں تو یہ بھی ہم اپنی مرضی سے بچ رہے ہیں. یہ بالکل بات آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو 11 مہینے ہم گناہ کر رہے ہیں یہ ہمارے نفس کی شامت ہے. ہم جو دل آیا وہ کھایا، جب دل کیا جب کھایا. یقین جانیے ماہ رمضان میں یہ جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یہ احتساب کرنے کا بہترین وقت اسی لیے ہے کہ جناب ماہ رمضان میں کم کھایا جاتا ہے، اور کم کھانے کی وجہ سے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے. جو شروع سے میں ایک بیان آج کا لے کر چلا ہوں نا کہ ماہ رمضان میں تزکیہ آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ کیونکہ بندہ ماہ رمضان میں گناہوں سے بچ رہا ہے، اور ماہ رمضان کے علاوہ وہ گناہ کر رہا ہے. اب یہ گناہوں سے بچ کیوں رہا ہے ماہ رمضان میں؟ ماہ رمضان کی برکتیں، اس کی بلندیاں، عظمتیں، رفعتیں اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن ماہ رمضان کے علاوہ جو گناہ ہو رہے ہیں اور اس ماہ رمضان میں گناہ نہیں ہو رہے، اس کی وجہ بھی میں نے واضح کر دی کہ ہم ڈٹ کر کھاتے ہیں، جو دل کرتا ہے وہ کھاتے ہیں، جب دل کرتا ہے جب کھاتے ہیں. اس کی وجہ سے گناہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جب دل کرتا ہے جس گناہ کا وہ گناہ کر ڈالتے ہیں. جب کبھی خیال نہیں آتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسا ڈرنے کا حق ہے. کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا، لیکن رمضان کے آتے یہ خیال آتا ہے کہ نہیں یار روزہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو 11 مہینے اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو یہ خیال آپ کے دل دماغ میں اسی لیے آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا نفس کمزور پڑ چکا ہوتا ہے، آپ کا نفس کمزور ہو چکا ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے. بہت سارے اس کے سائنٹیفک جو فائدے ہیں وہ اپنی جگہ روزہ رکھنے کے وہ بھی بہت سارے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر بھی بات کریں گے. لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے جو سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے، آپ کا نفس کمزور ہو جاتا ہے. اور جب نفس کمزور ہوتا ہے تو پھر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ جناب یہ گناہ آپ کر رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، یہ جو گناہ آپ کر رہے ہیں یہ بالکل اچھی بات نہیں. آج روزہ ہے، خیال کرو کرتے ہی افطار کرتے ہی، کیونکہ اب ڈٹ کر کھا لیا. اب ڈٹ کر کھانے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ دن دن رمضان ہے اور رات رات رمضان نہیں. ہم نے کرکٹ بھی
کھیلنا ہے ساری رات، ٹھیک ہے، میں اس پر بات ہی نہیں کرتا کہ کرکٹ کھیلنا اس کا شرعی حکم کیا ہے، لیکن ادھر افطار ہوئی، اب ہم نے رات سارے کرکٹ کھیلنا ہے، اب افطار ہو گئی، اب ہم نے فلمیں دیکھنی ہے۔ جناب ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ یار خدا کے بندے رمضان ہے، کچھ تو خیال کرو، اگر میں سو گیا نا تو میں سحری میں نہیں اٹھ سکوں گا، اس لیے میں 2-4 فلمیں دیکھ لیتا ہوں۔ الامان والحفیظ، یعنی کہ ایک تو گناہ، پھر اوپر سے رمضان، پھر اس کے بعد بے باکی اپنی کہ یار میں سحری میں اٹھ نہیں سکوں گا، اس لیے 2-4 فلمیں دیکھ لیتا ہوں۔ اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہم میں سے، میں آپ لوگ تو بڑے نیک لوگ ہیں، تو کئی مسلمان ایسے نوجوان، بزرگوں کی بات تو میں نہیں کرتا ہوں، ان کو بیچاروں کو موبائل چلانا بھی نہیں آتا، کئی نوجوان ایسے ہیں کہ جو آج بھی رات اپنی گزارتے یا کرکٹ کھیل کر یا فلمیں دیکھ کر۔ جو ساری باتیں، اب جتنی باتیں میں کر چکا ہوں یہ ساری باتیں اب اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک بات اور آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب 11 مہینے گناہ کرتے ہیں، رمضان کے آتے ہی 1 مہینہ ہم گناہوں سے بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں۔ یہ گناہوں سے بچنا 1 ماہ کا ہمارے لیے اتنا فائدہ دیتا ہے ہمیں کہ ہم ماہ رمضان کے جانے کے کچھ دنوں تک نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، کچھ دنوں تک مسجد میں تعداد نظر آتی رہتی ہے۔ اگر اس ماہ رمضان میں آپ جس طرح گناہوں سے بچ رہے ہیں، اسی طرح نیکیاں کرنے کی عادت ڈال لیں تو آپ یقین جانیے کہ ان نیکیوں کا نشہ 6 مہینے تک نہیں اترے گا۔ اگر نیکیاں کرنے کی عادت ڈال لیں، گناہوں سے بچنا تو اپنی جگہ ہے۔ حضور داتا صاحب، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے کہ میں کیا کروں۔ تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان ہے تو لہذا اپنے حواس کو روکو، اپنے کان، آنکھ، زبان، ان چیزوں کو روکو، جو حواس خمسہ ہوتے ہیں نا، ان کو روکو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان چیزوں کو روکا تو پھر اللہ نے مجھے داتا گنج بخش علی حجویری کا مقام عطا فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں خود، یہ بہترین ذریعہ ہے، یہ جو منتھ آف رمضان، یہ بہترین ذریعہ ہے ہمارے پاس اپنا تزکیہ کرنے کا، اپنے آپ سے کچھ باتیں کرنے کا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ گھر میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو کہتے ہیں یار اپنے خاندان کے بڑوں سے بات کی جائے، کچھ جھگڑے کا حل نکل آئے گا۔ تو میں اکثر اپنے بیان میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کا نفس اور آپ کا ضمیر جھگڑا کر بیٹھے اور نفس حاوی نظر آ رہا ہو تو آپ اللہ سے بات کر کے دیکھیں، کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ آپ اللہ سے کہہ کر دیکھیں، مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ لیکن ہماری عادت اتنی خراب ہے کہ ایک تو جھگڑا، ایک تو ہم نے اپنی بیگم کو روٹ کر مائکے بھی بھیج دیا اور پھر ہم منانے کے لیے جائیں گے بھی نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ تو ہمارے نفس اور ضمیر کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ بہت احتیاط اور بہت خیال کہ کہیں روٹ نہ جائے، روٹ جائے تب بھی ایسی تیسی کر کے رکھ دے گا، جی روٹ جائے تب بھی پلٹ کر الٹا کر دے گا یہ نفس کہ کہیں روٹ نہ جائے، اور اتنے بھی چھوٹ نہیں دینی کہ جب دل کرے میرا جسم میری مرضی کہتے ہوئے گھر سے باہر ہی نکل جائے۔ تو نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اس کو کنٹرول میں رکھنے کا بہترین ذریعہ احتساب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من تزکاہا، قد افلح من زکاہا، کہ جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کی ضمانت احتساب ہے، اور احتساب کا ذریعہ ماہ رمضان ہے۔ اور کس طریقے سے آپ نے بیلنس کرنا ہے دونوں چیزوں کو۔ آج ماہ رمضان ہے، کل نہیں تھا، اور آج میں ان گناہوں سے آسانی سے بچ رہا ہوں، کل میں یہ گناہ کیوں کرتا تھا اور کیسے کرتا تھا، وجہ کیا ہوتی تھی۔ بہت بہترین ذریعہ ماہ رمضان ہے۔ اگر کوئی کرنا
چاہے احتساب تو اس کے لیے بہت آسان ہے، اور اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ماہ رمضان المبارک، چونکہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ اس ماہ میں بہت زیادہ عبادتوں کا ریشو بڑھ جاتا ہے، لوگ بہت زیادہ مسجد کے قریب آ جاتے ہیں، بہت زیادہ امام صاحبان کے قریب آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس انداز میں قریب آتے ہیں کہ ان کے لیے مشہور ہے یہ کہا، کوئی اپنے اوپر مت لے، میں ایسے جنرل بات کر رہا ہوں کہ مشہور ہوتا ہے کہ یار ماہ رمضان ہے، اب تو مسجد میں نئی نئی چراندیں ہوں گی۔ کچھ لوگ اس انداز میں مسجد آتے ہیں، کچھ لوگ اس انداز میں مسجد آتے ہیں کہ مسجد کی خدمت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، کچھ اس انداز میں مسجد آتے ہیں کہ بھئی انہیں مسجد میں اعتکاف کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، بس یہ جو پہلا آئٹم میں نے بتایا نا کہ چراند کرنے کے لیے مسجد آتے ہیں، تو وہ خیال کیجئے گا بالخصوص میری موجودگی میں تو کہ ماہ رمضان آ تو گیا، لیکن کسی بھی قسم کی الٹی سیدھی حرکت کسی کو برداشت ہو پتہ نہیں، لیکن مسجد کے معاملے میں ہم ذرا سی احتیاط کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز، جو لوگ مسجد کے قریب آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، تو ان کو تو بالکل کھلا بالکل دعوت ہے کہ بالکل آئیں جی نماز پڑھیں۔ تیسری چیز ہے اعتکاف۔ کچھ لوگ اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو میں اس کے لیے پہلا جمعہ ماہ رمضان مبارک کا بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کے پہلے جمعے کو بالکل واضح طور پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جناب سرکار علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے بچوں اور مجنوؤں کو یعنی پاگلوں کو مسجد سے دور رکھا جائے۔ اب شریعت نے فیصلہ کیا کہ یار بچہ کتنا بچہ ہونا چاہیے کہ جس کو مسجد سے دور کیا جائے، اس بچے کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو پھر فقہا نے یہ فیصلہ کیا جناب وہ بچہ جو ناسمجھ ہو، جسے مسجد کے آداب کا علم نہ ہو، جو نہیں جانتا ہو کہ یہ مسجد ہے، مسجد اور گھر میں کوئی فرق نہ کرتا، اسے مسجد سے دور رکھا جائے۔ اور بہت آسان سی بات ہے بھائی، ظاہر ہے مسجد میں اگر بچہ گھر کے صحن میں اگر پیشاب کرتا ہے اور آ کر مسجد میں بھی پیشاب کرتا ہے تو فرق اس کو نہیں پتا، لہذا اسے مسجد سے دور رکھا جائے۔ اب ہمارے یہاں اعتکاف تو ہوتا ہے، لیکن اعتکاف کیسا ہوتا ہے؟ ادھر ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ادھر بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، ادھر کھیل رہے کود رہے، وہ خوب یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ جناب یہ مسجد نہیں کوئی پکنک پوائنٹ ہے۔ تو ایسے بچے جنہیں مسجد کے آداب کا خیال نہ ہو، سرکار کی حدیث مبارکہ کے تحت ہم انہیں اعتکاف میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ بالکل دو ٹوک بات ہے، کوئی آئے کیسا بھی آئے، ہم سے اگر لڑنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں سرکار کی حدیث نے روک رکھا ہے، ہم اسے اعتکاف میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ ہمارے لیے پیمانہ ترازو وہ سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ۔ ہاں کوئی وعدہ کرتا ہے آ کر کہ امام صاحب میں بڑا بھی ہوں، بالغ بھی ہوں، سمجھدار بھی ہوں، غلطی ہوتی ہے کہ میں مسجد میں شور شرابہ کرتا ہوں، میرا وعدہ ہے کہ میں مسجد میں شور شرابہ بالکل نہیں کروں گا، تو پھر اسے ہم مسجد میں اعتکاف میں بٹھائیں گے۔ عموماً تعداد بچوں کی ہوتی ہے زیادہ تر، پہلے تو ایسا ہوتا تھا ایک بندے دو بندے اعتکاف میں بیٹھتے تھے، تو ایسے بچوں کو پھر ہم بٹھا لیں گے اعتکاف میں، لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ وہ بالغ ہی نہ ہو اور ابا آ کے لڑ رہے ہوں کہ امام صاحب میرے بیٹے کو بٹھاؤ۔ اس کو ہم معذرت چاہتے ہیں ابھی سے کہ ہم کسی کی بھی سفارش پر کام کرنے